عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے، عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے، عکس مرشد میں ہر دم وہ پوری نور ہے، عکس مرشد میں ہر دم وہ پر نور ہے، بزم ملتان میں ہے محمد والے، بزم ملتان میں ہے محمد والے، بات جنات میں بھی یہ مشہور ہے، بات جنات میں بھی یہ کروڑوں جنات ادھر ادھر سے تمہارے سلسلہ حلقہ میں داخل ہے، کروڑوں ادھر سے گزرے جنات کے قافلے کھڑے ہو گئے، ایک دوسرے کو کہنے لگے، یہ جو شعر سے پڑھا، کہا یہ محمد والے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک میں کئی قبیلے سما جاتے ہیں، اور تمہارے پیر بھائی جنات اب کروڑوں میں ہیں، تمہارے کانوں میں سروں میں چھپے ہوئے ہیں، درس سننے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کروڑوں ہیں گھسے ہوئے ہیں، یہ اللہ کی دیر ہے۔ داتا صاحب تمہارے سلسلے میں داخل ہو گئے، تمہارے پیر بھائی بن گئے ہیں، عظمت رسول کا دخل دے کر یہاں اللہ، جتنا عظمت رسول کا یہاں دخل ہے کہیں نہیں، وہ تمہارے سلسلے میں تمہارے پیر بھائی ہو گئے ہیں داتا صاحب، اتنا نبی کا یہاں دخل ہے، ان کی عظمت کو دیکھ کے جو برزخ میں دنیا سے جا چکے ہیں، آقا جی کا دخل ہمارے سے دیکھے وہ ادھر سے داخل ہو رہے ہیں۔ نبی کریم کی عظمت بہت بڑی چیز ہے، تو تم کو اس نسبت کا کتنا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارے سلسلے میں اگر شیخ کی نسبت اتنی زبردست رسول اللہ سے ہو، جو شیخ سے منتسب ہوگا اس کا بھی ایسے ہوگا، اس کے شیخ کا ایسا نبی کے بھی نواز دیا، تو اس لیے ان کا پورا دخل ہے یہاں، تو اس چیز کا شکر کریں خدا کا کہ آپ ایسی جگہ آ گئے۔ جو محروم ہے ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ان کی نصیب میں نہیں۔ اور دوسری ایک بات یاد آئی، آپ لیڈروں کے پیچھے مت مریں، اگر نبی کو حیات النبی موجود سمجھتے ہیں، آپ نے کیا ان سے لینا؟ کئی باتیں آقا جی نے کھولی، ان کے کھاتے کھولے، میں نے آپ کو بتا دیا، اور آقا جی نے کہا جس کو استطاعت ہو جی وہ حج نہ کرے، یہودی مرے نصرانی مرے، خدا کو اس اسلام کی ضرورت نہیں۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رکھا، قرآن کو ساتھ رکھا، حدیثوں کو رکھا نہیں رکھا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، کلمہ گو مسلمان تھا، پتہ نہیں کافر نے توبہ نصیب ہوئی یا کافر مسلمان بھرا خدا جانے۔ اس لیے آپ کی ملال کی بات ہے، طریقت والوں کو خیال آتا ہے تو آپ نے کیا کہا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، یعنی کیا خدا بخشے، کہ شاید خدا بخشے، شاید کا لفظ کہا، تو میرا تاثر ان کے پیچھے نہ مرے آپ۔ اس حدیث سے کہ عالموں سے پوچھی، حدیث ہے یہودی مرے نصرانی مرے، اور بڑی پھورتی کیا ماری ہے، حصہ لیا ہے، انہوں نے صفحے کالے کر دیے ہیں، صفحے اخبار میں، اسی نے بنایا، اسی نے کیا، سب نے مل کے بنایا ہے، اس نے بیچ میں حصہ لیا، اس حصے میں بھی اس نے بے ایمانی کی، اس نے حج عمرہ نہیں کیا، کبھی نہیں گیا وہاں، میں پوچھتا رہا، کہتے نہیں گیا۔ تو یہودی مرے نصرانی مرے، مطلب ہے آپ ان کے گانے نہ گائیں، نہ ان لیڈروں کے پیچھے چلیں، آپ کو ان سے کیا ملے گا؟
اگر حیات النبی سمجھتے ہیں آپ آقا جی کے پیچھے، یہ تصویریں چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، ہاں جی، جو نبی کی دکھ دینے والی بات ہوں اور ان کے دل کو آزردہ کرنے والی ہوں، ان کو چھپانا چاہیے، سب باتیں کھول کے کرنی چاہیے۔ تو تقاضا عظمت محمد بہت بڑی چیز ہے، ان کی محبت کو ساتھ رکھنا، یہ نہیں رکھتے، ایک لیڈر بھی نہیں رکھتا یہاں۔ اگر نبی کی عظمت کو کسی نے ساتھ رکھا ہے، میں قسمت خدا کی کھا کے کہتا ہوں، کسی کی نہ سنیں، ہم نبی کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ ضیاء الحق ہے، جب یاد آئے رحمت اللہ علیہ کہیں، جب یاد آئے رحمت اللہ کہیں۔ وہ خدا کو محبوب تھا، نبی کو محبوب تھا۔ آقا جی نے کہا ان کو ایسا بادشاہ نہیں ملے گا، بتاؤ۔ اس کا ظاہر بھی زبردست تھا، مکہ وہابیوں کا نہیں ہے، خدا کا ہے اور نبی کا ہے۔ جب ختم ہوتا تھا مکے میں چلا جاتا تھا، ضیاء الحق سب کو پتہ، مدینے میں موجود تھا، 2 گھنٹے آقا کے قدم میں وہاں بیٹھا رہتا تھا ریاض الجنہ میں، 2 گھنٹے، پولیس تنگ آ جاتی تھی۔ ان کی کسی لیڈر نے ایسے کیا، اس کا ظاہر بھی ایسا تھا۔ تو آپ جس سے محبت کریں آقا کی وجہ سے کریں، آقا کے حق میں ٹھیک نہیں ہے اس سے محبت نہ کریں، اس کا مسئلہ خدا جانے۔ ہم کو آئیں وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے۔ ہاں، ان کو عشق تھوڑا ہی تھا۔ ان سارے لیڈروں میں فقط ایک لیڈر تمہارے پاس ہے جس کی تعریف حضرت محمد مصطفیٰ نے کی، جو نبی پہ جھوٹ بولے اپنی جگہ جہنم میں بنا ہے۔ نبی کریم نے کہا جو مجھے سوتے دیکھے جاگتے بھی دے سکتا ہے، جو ساتے دیکھتے ہیں نبی سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات امین کہتا ہے صحیح ہے، اگر انہوں نے کہا صحیح ہے پھر۔ لیکن کہیں ایسے لوگ نہیں ہیں، یا ہوں گے ان کی اتنی رسائی نہیں ہوگی، لیکن تمہارے اس سلسلے میں اکا دکا چند کب بھی موجود ہے جن کی نبی سے رسائی بھی ہے، نبی سے ان سے باتیں پوچھتے ہیں، نبی سے ہم بات بھی کرتے ہیں۔ تو کتنے خوش نصیب ہو۔ تو ان کے پیچھے نہ بڑھو، اللہ بخشے تو 100 قتل بخش دیتا ہے، نہ بخشے تو بلی کو عورت نے قتل کیا خدا نے جہنم میں ڈالا، حدیث شریف۔ انہوں نے کتنے قتل کیے، پرویز ارشد نے کتنے قتل کرائے، کتنی مصیبت پر آئے، بگٹی کے ساتھ ظلم کیا، بوڑھے جہاد میں ظلم نہیں کرنا چاہیے، بوڑھے اس پر ہیں نہیں، ان پر ظلم کیا، لال قلعے والوں پر، اور کیا کیا، اور جا کے عورتوں کی ریس لگا کے عورتوں میں بیٹھ گیا، نبی کو خوش کیا۔ اب وہ سید رہا، بولتا میری چمڑی یہ ہے فلان ہے، چمڑی بھی اس کی ٹوٹ گئی، ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ قرآن لباس التقوی خیر ہے، تقوی کا لباس اچھا ہوتا ہے، فوجی لباس تکبر کا اور ایسی بکواس کر کے گیا ہے۔ خدا کا دنیا میں اس کا حشر ہوتا ہے یا آخرت میں ہوتا ہے، ہم کوئی بددعائیں نہیں کرتے ہیں، لیکن سید سمجھ کے کچھ بددعائیں روک دیتے ہیں اس کو۔ لیکن آقا جی نے جو بات بتائی ان کی اجازت ہو تو میں بتاؤں گا، اجازت نہیں ہے۔ پاکستان اللہ کا، اللہ کے بعد قبضہ مصطفیٰ میں ہے۔ جیسے کچھ دن پیغام آپ کو دیا تھا، کیا کہا سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ حاکم خدا کا خوف کرے، مفہوم تھا، ادھر ہے لائیں۔ اسی میں تم کو لیڈروں سے نکالنا چاہتا ہوں، ظالموں کے ساتھ نہ رہیں۔ آقا جی حیات النبی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ رہیں، وہ موجود ہے، ان کی موجودگی میں تم کو کسی کی کیا پڑی ہوئی ہے۔ یہ آقا جی نے لیڈروں کو متعلق کہا، یہ لفظ میرے نہیں ہیں، سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یہ میں لفظ ان کے، یہ لفظ جو بولے، یہ آقا جی نے کہا، کیا کہا، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے۔ دل سے مانا، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، نا شکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے۔ جب بھی یہ پیغام کو پہنچ جائے اچھا ہے۔ چبورے بنا رہے ہیں پتھروں کے، ان کے انبار قبروں پہ لگے، اس سے کیا بنے گا؟
انہیں لیڈروں کا ایک وحید تھا، پتہ مر گیا زندہ ہے، نامراد، اور بہت ان کے عہدے والا تھا، ان کا انٹیلیجنس تھا. اس نے دل لگی سے کہہ دیا ایک دفعہ، کہا جتنا قرآن اس کی قبر پر پڑھا گیا ہے، اے بندے دا پتر ہوندا تو زندہ ہو جاندا، اے بندے دا پتر ہوندا تو زندہ ہو جاندا. جنہ قرآن اس کی قبر پڑھ، قرآن پڑھنا کیا فائدہ دے گا؟ جب آقا جی نے کہا جس کو تو استطاعت ہو حج عمرہ نہ کرے، مکہ نہ جائے، ہاں یہودی مرے، نصرانی مرے، خدا کو اس اسلام کی ضرورت نہیں ہے. چھپاتے ہو، ظالم ہو، کافر ہو، نبی کو پیچھے رکھ تو لیڈروں کو آئے خدا کی اس سے تم پر مصیبت آ جائے گی. تمہارا عقیدہ جینا مرنا لیڈروں کے ساتھ ہونا چاہیے یا حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے. بس ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں، ہاں یہ تمہارا مذہب ہونا چاہیے. ہم عشق کے بندے ہیں کہ بات بڑائی ہے، کرنا ہے ہمیں وہی جو من میں سمائی ہے. جو چیز رسول اللہ کو پسند ہم کو پسند، جو ان کو پسند ہے ہم کو پسند ہے. جو ان کو پسند نہیں ان کے دل کو آزردہ کیا، ملال دیا. ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، بخشے نہ بخشے آقا جانے. بس ایک بخشی گئی ہے جو میرے منہ سے ہر وقت نکلتا تھا کہ میں اس کو بچا دیتا. جب جن دنوں میں یہ پھر رہی تھی، آقا جن دنوں میں کہا تمہارے سر پر عورت آ گئی، ملال تھا. اس نے پتہ وہ جو صحابہ کو گالیاں دیتے ان کا دامن بھی پہنا، سب بھی پہنا، بچی. لیکن میں بچانا چاہتا تھا، اس کو نکالو، اس کی جگہ کوئی مرد رکھو. آقا جی کے دل میں ملال تھا، انہوں نے نہیں مانا، ماری گئی. لیکن میرے منہ سے ہر وقت نکلتا اسلام میں تو ہماری بہن ہے. تو آقا جی نے کہا ہر وقت کہتے ہیں یہ اسلام میں ہماری بہن ہے، جیسی بھی تھی ہم نے اس کو بخشا، بے نظیر کو جنت میں ڈالا. فقط تمہارے شیخ سے منہ سے بہن بہن نکلا. کہ یہ ہر وقت کہتے ہیں ہماری بہن تھی، ہماری بہن تھی، ہماری بہن تھی. وہ جیسی بھی تھی تو کہا نا جیسی بھی تھی. جب یہ بہن بہن کہتے ہیں ہم نے اس کو بخشا، جنت میں ڈالا، تو انشاءاللہ اللہ نے اس کو بخشا. قسمت ہے اس کی، قسمت ہے اس کی. جیسے اس نے 100 قتل کیے، پھر عالم کو قتل کیا، پھر جنت میں چلا گیا. بے نظیر کا یہ ہوا، کتنی مصیبتیں وہ کی ہیں. ہاں جی ماشاءاللہ، سلسلے کی برکت میں اس کا نام آیا بچانے کا، آقا جی نے اس کو جنت میں ڈال دیا. تو ایسی بھی قسمتیں ہوتی ہیں. تو کسی پر آپ محکم اٹل بنیادی فیصلہ نہ کریں، یہ جہنمی ہے، جنتی ہے، وہ اللہ جانے. تو یہ باتیں کہنا ضروری ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ایسے امتحان ہے. تو مطلب میرا تم کو تاثر دینا، باتیں سنانے کے، کسی کے نہ بنے. اگر حیات النبی سمجھے جیسے صحابہ میں تھے ویسے ہی موجود ہے، آپ ان کے بنے. آپ کو کیا شخصی حکومت آئے نہ آئے، باڑ میں جائے، فوجی آئے نہ آئے، ہم تو آقا کے بن گئے ہیں جنہوں نے سچے دل سے دے دیا ہے. آقا ان کی سرپرستی بھی کرتے ہیں، ان کے ضامن کفیل بھی بنتے ہیں. یہ خود کہا اتنی بڑی نعمت تم کو حاضر، تم کو کیا ان کی پڑی ہے، جن میں ظالم بھی ہیں اور خدا رسول کو ساتھ نہیں رکھتے. حج نہیں کیا، عمرہ نہیں کیا، یہودی مرے، نصرانی مرے، آقا جی کیا لے کے گیا دنیا سے. تو ان چیزوں میں نہ پڑیں. اگر آپ حیات النبی پر یقین رکھتے ہیں، اور نبی کریم نے کہا کہ خدا نے زمین پر حرام کیا ہے نبیوں کے جسموں کو چھوئے، وہ زندہ ہوتے ہیں، اور امتیاز سے زندہ اور کرم سے قیامت تک امت کے والی اور وارث وہ حضرت محمد مصطفیٰ. تو آپ اس طرف آ گئے ہیں جو سچے، جو نہیں آئے وہ بھی اس طرف آ جائیں. باہر سے کہتے ہیں امین کے وسیلے سے ہم دل حضرت محمد مصطفیٰ کو دے دیا، ہم آقا کے غلام ہیں. پھر تم کو تمہارے نظر میں آقا کے سوا کوئی نہیں ہونا چاہیے. تو راضی ہو ناراض ہو، یہ پھر ان کا سن لیں آقا کی بات. یہ آقا کے لفظ ہے، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے. دیکھو آقا کے الفاظ، یہ ملک خدا اور محمد کی دین ہے، نہ شکری نہ کریں، اصل حاکم اللہ ہے. رکھتے ہیں ہم تسلی، وہاں سے رکھتے ہیں دل کو، خدا ان سے جدا نہ کرے.
بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، دل کو خدا ان سے جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے۔ بسم اللہ۔